سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ سے یعنی 275 سے اب سود کی حرمت کے بارے میں فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سود کیا ہے۔ سادہ زبان میں سود ہر اس چیز کا نام ہے کہ ایک ہی چیز کے بدلہ میں، سیم چیز کے بدلہ میں ہم ایک چیز کسی کو دے کر اس سے زیادہ چیز وصول کریں، وہ پیسے ہوں، وہ اناج ہو، وہ سونا اور چاندی ہو، جو کچھ بھی ہو، یعنی اسی طرح کی چیز ہم کسی کو دیں۔ مثلاً ہم نے 100 روپیہ کسی کو دیا اور کچھ عرصہ کے بعد اس سے 110 روپے لیں۔ ہم نے گندم کی بوری کسی کو دی اور کچھ عرصہ کے بعد اس سے گندم کی بوری 2.5 من کی بجائے سے 3 من وصول کریں۔ کوئی سیم چیز یعنی وہ اس جیسی چیز دیں اور وہی چیز کچھ عرصہ کے بعد وہ پیسہ ہو، وہ اناج ہو، وہ زیادہ وصول کریں۔ یہ سادہ لفظوں میں یہ سود کہلاتا ہے۔ اس میں اب جو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون، جو لوگ کھاتے ہیں ربا، سود، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہ کھڑا ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، اس طرح سے مگر یتخبطہ الشیطان، جس طرح شیطان نے ان کو مخبوط من المس، چھو کر، یعنی انسان نے ان کو پکڑ کے جس طرح مخبوط الحواس، یعنی یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے، ان کی عقل کھوئی ہوئی ہوگی۔ یعنی ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا، قالو، وہ کہتے تھے، انما البیع، کہ بیع ہے مثل، برابر یا اس طرح کی، للربا، کہ جو بیع بھی ہے، بھی تو سود ہی ہے، یعنی بیع اور ربا، اس میں ربا اور الف، را، با اور الف، ربا جسے ہم سود کہتے ہیں، اور ربا، را، با اور ہا، ربا، اسے منافع کہا جاتا ہے عربی میں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو منافع ہے وہ بھی تو سود کی ہی مانند ہے نا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اس میں آپ سادہ الفاظ میں سنیں کہ منافع جو ہے کسی چیز پہ، کاروبار میں منافع اللہ کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو اضافی پیسے یعنی سود لینا ہے کسی بھی کاروبار میں، وہ اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ہماری ایک اور آیت مبارکہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو مال تم دیتے ہو نا سود پر، اللہ فرماتے ہیں اس سے جو آپ کو فائدہ ملتا ہے نا، اصولی طور پہ آپ سمجھتے ہو کہ اس میں ترقی ہو گئی ہے، وہ بڑھ گیا ہے وہ سرمایہ اس میں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ، صدقات اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، وہ تمہارا جو ہے دیا ہوا وہ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہے۔ سود ایک لعنت ہے، اللہ کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ
نا سود، جو بھی تم سود پہ لوگ ہے، جو منافع تم بظاہر تم سمجھتے ہو کہ میں نے مال اپنا بڑھا لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقتاً میں تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو صاف اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ چون چرا، یہ اس طرح کی اس میں ہیلے بہانے کے یہ کہ بھی منافع بھی تو سود کی طرح، اللہ فرماتے نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جب رسول تمہیں کوئی بات کہے، کوئی بات تم تک نبی کی طرف سے کوئی بات پہنچے، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنا لو، اس پہ عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جب کسی بات سے روکے تو رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ نے جو کہا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ہمیں حکم ملا ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اگر ہماری عقل نہیں بھی تسلیم کرتی تو اس کو رد کر، اپنی عقل کی جو ہے اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب پیغام حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جو شخص جس کے پاس اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت پہنچ جائے، مِن رَّبِّهِ، تیرے رب کے، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، تو اسے چاہیے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، جو پہلے کر چکا، جو پہلے لے چکا۔ اس سود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے چونکہ سود کی حرمت نہیں آئی تھی تو اللہ نے پہلے اس کی مختلف طریقوں سے اس کی حرمت کے بارے میں فرمایا، اور اب کلیئر حکم جب اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس پکی صاف ستھری ایک بات آ گئی اللہ کی طرف سے تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم رک جاؤ، سود لینے اور دینے سے رک جاؤ، اور جو پہلے لے چکے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے، اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ جو پہلے تم کر چکے اس طرح غلطی، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، یا اس پہ کچھ اللہ کی طرف سے جو بھی رحم و کرم امید رکھتے ہیں، کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، جب تمہارے پاس ایک بات صاف طور پہ آ گئی اللہ فرماتے ہیں تو پھر تم یہیں رک جاؤ، اور جو پچھلا تمہارا ہے امید ہے اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور پھر جس نے اسے دہرایا، پھر یعنی حکم آ گیا، اللہ کی حکم بات آپ کے پاس پہنچ گئی، اور اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو لوگ ہیں نا جس کو یہ بات پہنچ گئی، اس کو کلیئر ہو گیا، اس پر صاف صاف بات آ گئی، اگر پھر بھی یہ اس پر عمل کرے گا، اس کو دہرائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اصحاب النار، یہ جو لوگ ہیں نا یہ پھر آگ میں جلنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، ان کے بہت بڑے پیٹ مٹکوں کی طرح تھے، اور ان کے اندر سانپ بچھو پھر رہے تھے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ تو دنیا کا دولت مال جو ہے یہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اللہ حلال رزق میں ہی برکت ڈال دیتے ہیں، اگر انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ حلال رزق پہ ہی برکت ڈال دیتے ہیں۔ رزق کا زیادہ ہونا میٹر نہیں ہے، رزق میں برکت ہونا میٹر ہے، یعنی اگر تھوڑا بھی رزق آیا اور آپ کے گزر اوقات صحیح ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو اللہ بہت زیادہ رزق دے دے اور کسی ایسی مصیبت، مشکل یا بیماری میں مبتلا کر دے کہ اس پر ہی سارا وہ سرمایہ لگ جائے اور پریشانی اضافی طور پہ، تو کیا فائدہ ہے ایسے رزق کا؟ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، نارمل زندگی، متوسط ایک زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو زیادہ کی حرص میں اگر ہم سودی کاروبار پہ آ جائیں، جو کہ ہمارا سارا نظام معیشت اب سود پہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود کے کاروبار، ہر طرح کے کاروبار سے محفوظ فرمائے، جو غلطیاں اور کمیاں ہم کر بیٹھے اللہ اسے معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔